بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے عارفوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ ہر رات خوف خدا میں گزارتے ہیں، کسی رات بڑے سکون کی نیند بھی آئی؟ آپ فرمانے لگے ہاں ایک رات آئی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات ہجرت فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، میری تمہاری ملاقات مدینہ پاک میں ہوگی۔ آپ فرمانے لگے باہر ننگی تلواروں کا پہرا بھی تھا مگر اس کے باوجود مجھے بڑے سکون کی نیند آئی۔ وہ کہنے لگے آپ کو ڈر نہ لگا کہ باہر تلواروں کا پہرا ہے، خدا نخواستہ وہ آپ کو شہید بھی کر سکتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے یقین تھا کہ مجھے آج رات موت نہیں آئے گی کیونکہ امام الانبیاء نے فرما دیا ہے۔ یہ تھا آپ کا یقین امام الانبیاء کی زبان اقدس پر، اور یہ تھی آپ کی ایمان کی اعلیٰ کیفیت کہ آپ فرماتے ہیں ننگی تلوار بھی علی کو شہید نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خدا نہ چاہے، اور کریم آقا جب ضمانت دے چکے کہ علی تم آؤ گے تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس رات پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے پوچھا بتاؤ تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی عمریں بتائیں۔ فرمایا کیا تم اپنی عمر ایک دوسرے کو دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولا، ہم تو اپنی عمر ایک دوسرے کو نہیں دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ تو علی اچھا ہے کہ جس نے اپنی جان بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دی ہے، جاؤ تم علی کا پہرا دو۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل مولا علی کا ساری رات پہرا دیتے رہے اور صبح آپ نے امانتوں کو واپس لوٹا دیا۔ جب آپ کی شہادت کا ٹائم آیا، اسد الغابہ فی مناقب صحابہ اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 34 اور سے لے کر 38 تک یہ مفصل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی تمہاری شہادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری اس جگہ ضرب نہ لگائی جائے اور تمہاری یہ جگہ خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اور داڑھی شریف کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا علی جو تمہیں شہید کرے گا وہ قوم کا بدبخت ترین انسان ہوگا، اور وہ ایسا گھٹیا انسان ہوگا جیسے قوم سمود کے بدبخت شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، ایسے ہی بدبخت انسان تمہیں بھی شہید کرے گا۔ امام محمد بن سعد نے ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ خوارج کے 3 شخص مکہ پاک میں اکٹھے ہوئے، وہ تینوں بدبخت تھے اور تینوں نے اس دنیا کے اندر لعنت کو کمایا ہے۔ ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا، ایک برق بن عبداللہ تمیمی تھا اور ایک عمر بن بکیر تمیمی تھا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص 3 آدمیوں کو شہید کر دے اور مسلمانوں کی استغفر اللہ ان سے جان چھڑا دے۔ ابن ملجم نے کہا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کر کے مسلمانوں کی جان ان سے چھڑا دوں گا۔ اسی طرح برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو شہید کر کے مسلمانوں کی جان چھڑا دوں گا۔ اور عمر بن بکیر تمیمی کہنے لگا استغفر اللہ، میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ تینوں مشورہ کر کے چل پڑے اور عبد الرحمن بن ملجم اس نے ایک شخص کو اپنا رازداں بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ مسجد پہنچے، وہ مسجد میں چھپا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ والا شخص، دونوں نے وار کیا۔ ابن ملجم کا وار مولا علی شیر خدا کے سر اقدس پر لگا اور آپ کے سر اقدس پر گہرا زخم آیا اور آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ خون سے تر ہو گئی۔ یہ خوارج لوگوں نے مل کر پلاننگ کی تھی معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کرنے کی، اور یہ ظالم لوگ ہمیشہ سے ہی اہل بیت اور صحابہ کرام کے بغض سے اپنے سینوں کو بھرے پھرتے ہیں۔ بدبختو تم علی سے دشمنی کر کے جنت لینا چاہتے ہو، تمہیں نہیں پتا حضرت علی المرتضیٰ وہ تو شیر خدا تھے۔ اپنے قاتل کے بارے بھی دیکھیے گا کیا فرما گئے۔ آپ نے جب دیکھا گہرا زخم لگا ہے
آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور اگر میں بچ جاؤں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے، مگر جتنے دن بھی تمہارے پاس رہے اسے اچھا کھانا دیا جائے، اسے نرم لباس دیا جائے، نرم بستر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس نے تو آپ پہ حملہ کیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، ہمیں دین مصطفیٰ نے سکھایا ہے، ہم سخی لوگ ہیں، ہم قاتلوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ مگر اس بدبخت کو دیکھیے گا، حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت دیکھیے، اور اس بدبخت کو دیکھیے گا جس نے آپ کے سر پر وار کیا۔ وہ قرآن پڑھتا تھا، اور جب اس کو قتل کرنے کا ٹائم آیا تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر زبان نہ کاٹنا تاکہ میں قرآن پڑھتا رہوں۔ ظالم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے بنا تجھے قرآن جنت میں لے جائے گا؟ نا 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 نا، ہرگز نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں مگر تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک اہل بیت ہے، اور یہ دونوں کٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ قرآن تو اہل بیت سے الگ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خاندان رسول کو چھوڑ کر، اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر جنت پالے گا، وہ سمجھ لے اس کی خام خیالی ہے۔ جنت کے وارث مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا حسن اور حسین ہیں، اس لیے جو جنت چاہ رہا ہے وہ خارجیوں کی ڈگر پر نہ چلے، اہل بیت کی محبت کو دلوں میں جگہ دے، مولا علی کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ جب علی کی محبت دل میں ٹھاٹھے مار کے بھر جائے گی پھر جنت خود چل کے آئے گی۔ اللہ پاک مولا علی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔